اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عائشہ بخش صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. تو عائشہ کی طرف میں ڈسکشن کو لے کے جانا چاہوں گا. عائشہ, ایک تو سب سے پہلے کیسا رسپانس ہے پاکستان کی جانب سے جو دیا گیا ہے, اور دوسرا یہ کتنا اہمیت کا حامل بیان ہے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ بہت شکریہ فواد. سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم مطمئن ہیں, ہمارا تحفظ اتنا مضبوط ہے. ہم نے 4 دن کے صبر, برداشت, ضبط کے بعد, دنیا کو یہ بتانے کے بعد کہ ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں, ہم دفاع کر رہے ہیں. مگر جس طرح ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے, جواب دیں گے, ضرور دیں گے. بھارت کو سمجھا لیں. ہم نے جو جواب آج دیا ہے, اب تو 4 گھنٹے میں اس کی گنتی ناممکن رہ گئی ہے. ہم نے کہاں کہاں نہیں انہیں بتایا ہے. ان کی سائبر کی بات ہو, ابھی علی صاحب بات کر رہے تھے, توانائی سائٹ کی بات کی جائے, آپ ان کی انٹیلیجنس کی بات کی جائے, ہر ایک چیز کو ہم نے ہٹ کر کے بتایا ہے کہ ہم کتنے انٹیگریٹڈ ہیں, ہم کس تیاری کے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. سو جواب تو ایسا دیا گیا ہے کہ جہاں پر وقت نہیں تھا جاگنے کا, وہ دنیا کے اس حصے میں لوگ جاگ رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ. ہم تو 4 دن سے کہہ رہے تھے کہ بس کریں نہ کریں جو کر رہی ہے دنیا. بھارت جو خطے میں نیو نارمل سیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ پاکستان ہونے نہیں دے گا. پاکستان خود ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے, اور ہمیں ظاہری بات ہے اپنی سلامتی کے لیے ہم کھڑے, اور ہماری تو تیاری 77 سال سے صرف بھارت کے سامنے ہے. سب سے بڑی سرحد بھارت کے ساتھ ہے. بھارت کا خیال ہے کہ اگر وہ سرحد کے پار کچھ کرے گا تو کیا اس کا امپیکٹ سرحد کے اس طرف نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. اور بھارت نے سویلینز کو نشانہ بنایا ہے, بار بار نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو بھارت کو جواب دیا گیا ہے. وہاں پر جا کر ہماری ملٹری ایئر فورس نے ان کے ملٹری ایئر فورس کو ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنی قابلیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ 4 دن پہلے جو وہ کر رہے تھے, ہم نے صرف صبح کے ان 4 گھنٹوں میں دن کی روشنی میں, خاص طور پہ دن کی روشنی, بھارت نے چھپ کے رات کے وقت, آدھی رات کو جو کارروائی کی تھی, اس کارروائی کا جواب ہم نے الگ صبح ان کو دیا ہے کہ جواب ایسے دیا جاتا ہے, سامنے سے آ کے. ابھی بھی وقت ہے, بھارت سنبھلے, کیونکہ بھارت کے وہ لوگ جو میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے تھے, اور ساری جنگ اس پلیٹ فارم پر کر کے, کیونکہ بھارت فیک نیوز پیڈل کر رہا تھا, اس کا تمام میڈیا, یہاں تک کہ اب ان کے جو سین وائسز ہیں, جو سینئر جرنلسٹ ہیں, بلکہ عام عوام بھی سمجھ گیا کہ ہمیں کس طریقے سے گزشتہ 48 گھنٹے میں جھوٹ بھرا گیا ہے کہ پاکستان کے ہم نے اندر کیا کچھ کر لیا, کہاں پہنچ گئے. یہ ممکن نہیں ہے آج کے دور میں, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ شام جس طریقے سے ہماری فورسز کی طرف سے بریفنگ دی گئی, کتنی ویل کیلکولیٹڈ, کتنی پروفیشنل تھی, جو یہ بتا رہی تھی کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس. آپ نے جو کچھ کیا اس کا ثبوت بھی ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے جو کیا ہے وہ کیا ہے, اور جو نہیں کیا ہے اور اس کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں. تو خدا کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو اس کے ثبوت بھارت بھی سامنے لے کر آئے, اپنے نقصان کو بھی بہادری سے سامنے سے قبول کرے. ہمارے ہاں جو نقصان ہوا ہے ہم نے مانا ہے اس کو کہ آپ نے ہمارا یہ نقصان کیا ہے. ہم پھر بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم دنیا کے بنائے قوانین کو مانتے ہیں, ہم UN کے چارٹر کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں جب کچھ ہوا ہم نے اس کے ڈوزیئر بنائے, انویسٹیگیشنز کی, اور دنیا کو بتایا کہ بھارت کس طریقے سے پروکسیز لڑ رہا ہے پاکستان میں, کس طریقے سے غلط کاروائیاں کر رہا ہے پاکستان کے اندر, کس طریقے سے ٹارگیٹڈ کر رہا ہے لوگوں کو. بھارت نے کیا یہ سب کچھ. ہم نے تو بھارت پر حملہ نہیں کیا, ہم تو نہیں چڑھ دوڑے اندھا دھند. ایک ملک ہے, سویلینز ہے, انسان ہے, یہ خطہ اتنی بڑی آبادی رکھتا ہے, دنیا کی انویسٹمنٹس ہے, انٹرسٹ ہے یہاں پر. اب یہ دنیا کے سوچنے کی بات ہے کہ اس ایسکیلیشن لیڈر کو کہاں لے کے جانا ہے. ابھی جتنا علی صاحب بھی بات کرتے, طلعت صاحب بھی بات کر رہے تھے, بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کر رہے تھے, اور بہت آرام اور تحمل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جنگ کوئی اینڈ گیم نہیں ہوتی, اینڈ گیم وہی ہوگا جو ٹیبل ہوگا, جہاں بات کریں گے. آپ ہمارا نقصان کریں, ہم آپ کا نقصان کریں, تو یہ نقصان تو بڑھتا جائے گا. الٹیمیٹلی نقصان عوام کا ہوگا. جنگ طے نہیں کرے گی کہ کون ہے, کوئی گرے گا تو شاید اس کے بعد آپ میز پہ آئیں. بہتر ہے کہ ہم نقصان کی اس لیڈر پہ وہاں چلے جائیں کہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہ جائے صورتحال. اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ امریکہ اور چین جب اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ صبر و تحمل کرے, تو پھر بھارت کو سمجھائیں کہ آپ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, پاکستان نے خلاف ورزی نہیں کی ہے. پھر وہ انٹرنیشنل قوانین سامنے کھڑے ہوں بھارت کے, جو بھارت کو بیک فٹ پہ لے کے جائیں. اور یہ عائشہ یہ بات بڑی زبردست کی آپ نے کہ جو اینڈ ٹاک ہے, اینڈ گیم ہے, وہ تو یقینی طور پر وہ ٹیبل ٹاک ہے, جب نیگوسیشنز ہوں, مذاکرات ہوں, بات ہوں, اور یقینی طور پر جو تعمیری کردار ہے یہاں پر وہ بڑا زبردست اور بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز کا. طلعت صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. ایک تو یقینی طور پر اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجیے گا, جو ترجمان چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آنے سے پہلے بھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو یقینی طور پر آپ نے کہا تھا کہ اس وقت جو ٹینس سچویشن ہے اسے تھوڑا سا کلائم ڈاؤن کیا جائے گا, اور پھر اس پر یقینی طور پر جو بات ہے اس حوالے سے جو ٹیبل ٹاک ہے, وہ جو معاملات ہیں, اور وہ گنجائش پیدا ہو سکے گی. طلعت صاحب یہ آپ نے صحیح فرمایا, لیکن جو بیس لائن ہے بات چیت کی, جو بنیاد بننی ہے, وہ بنیاد یہ نہیں بننی کہ خطے کے حالات کتنے
وہ بنیاد یہ بننی ہے کہ ہندوستان جب تک اپنی شرمناک حرکتوں سے باز نہیں آتا تب تک ہم کسی قسم کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ حالات خراب نہیں ہوں گے، کیونکہ ضمانت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. شرارت کہیں اور سے ہو، ضمانت آپ ہم سے مانگے، یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. اور دیکھیں دنیا بھر کے اندر سے کہاں سے پیغام نہیں آیا. اب چین کے پیغام کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چین کے لیے بھی ایک بہت بڑا مخمصہ ہے. اگرچہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو چینی تجزیہ نگار ہیں یا پالیسی پلانرز ہیں وہ اس دوہرے جذبات کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. ایک ٹھیک ہے، وزیر دفاع جذبہ خواجہ یہ آصف ہوگا، صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طلعت صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. خواجہ آصف صاحب پہلے تو بہت مبارکباد، یقینی طور پر پوری قوم اس وقت مبارکباد کی مستحق ہے. سر بہت ہی پرومپٹ رسپانس، بہت ہی ایکٹیو رسپانس اس وقت دیا گیا ہے. کیسے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ آگے سر سچویشن کس طرف مزید جا سکتی ہے؟ دیکھیے 3-4 دن سے جو ہم صبر آزما اس ایک وقت سے گزرے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ اوائڈ کیا جا سکے اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ کسی اور بڑے لیول پہ نہ چلی جائے. لیکن کل رات آدھی رات تک بلکہ 1-1:30 بجے تک جو ہے وہ ان کی کاروائیاں جاری تھیں یہ نور خان بیس کے اوپر اور ایک تو اور بیسز کے اوپر. نقصان ہمارا کوئی نہیں ہوا لیکن انہوں نے حملے کیے ہیں. تو اس کے بعد یہ بڑا ایک امپیریٹو ہو گیا تھا کہ ہم ان کو جواب دیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اور فضل کیا ہے. ہم نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا افیکٹو، ساری جو بارڈر اور ورکنگ باؤنڈری اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ان کے سارے ایئر فیلڈز تھے، ساؤتھ سے لے کے گجرات سے لے کے یہ ہمارے جو پنجاب میں ان کے ایئر فیلڈ ہیں، سب کے اوپر حملہ ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ان کے جو بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک دفاعی سسٹم تھا جو رشین جو ہے وہ برانڈ تھا ان کا، میں تو نان ٹیک جی کریکٹ جی. اس کو جو ڈسیبلٹی اس کی جو ہوئی ہے نا کہ وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا ہمارے جہاز اندر جانے کی اگر ضرورت پڑے اس کے لیے. تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہم نے ان کو بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم سائبر وارفیئر میں کتنے افیکٹو اور کتنے ایڈوانسڈ ہیں. یہ جو ہماری قابلیت ہے، ہماری افواج کی قابلیت جو ہے، یہ پہلے میرا نہیں خیال کہ دنیا کو اس کی ایکسٹینٹ کا جو اندازہ تھا. ہماری ایئر فورس کی، ہماری جو بری افواج اور بحری افواج نے، اس میں خصوصاً جو ہے ہماری ایئر فورس نے جو ہے وہ بڑا کلیدی جو کردار جو ہے اس میں ادا کیا ہے. جتنی بھی ان کو شاباش دی جائے، جتنی بھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قوم کے اوپر جو ہے فوج کا جو ہے ہماری ایک بہت بڑا انہوں نے جو فرض ادا کیا ہے. یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے اس وقت جو ہے ہماری ایک نئی تاریخ، ایک نیا بیانیہ جو ہے، قومی بیانیہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور اس میں ہماری افواج نے جو ہے وہ کلیدی اور ایک مین کردار جو ہے ادا کیا ہے.